2 دن کے بعد مشل واپس شہر چلی گئی تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی تھی وہیں اندر ہی اس کا ہاسٹل تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ بہرحال آغا معظم اب مجھے بالکل بھی ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ ایک کے بعد ایک، کبھی زمینوں کا کام، کبھی کہیں کا۔ حویلی میں جاتا تو کہتے یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر میں زیادہ خواتین کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں ہو گئی تمہیں؟ حالانکہ گھر میں سوائے ممانی کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے یوں کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے جیسے میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ ایک بار میں تنگ آ چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی مسلسل وہ کسی نہ کسی بات پہ مجھے ٹوکے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ماموں مجھے اجازت دے دیں، میں شہر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے سوائے اجازت کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنا آپ بنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنی خوشی سے اجازت دے دیں۔ میری بات سن کے ماموں کہنے لگے ایسی کیا تکلیف دیتے ہیں ہم تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا تاکہ 4 فائدے تم ہمیں بھی دے سکو، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر تم ہماری سگی اولاد ہوتے تو یوں نہ کہتے۔ مگر میں جانتا ہوں، اور میں نے صفیہ سے بھی کہا تھا، کہ جو درد مشل ہمارے لیے محسوس کرے گی وہ زامل کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اور میری بات ٹھیک نکلی۔ جاؤ میاں، تمہیں جہاں بھی جانا ہے جاؤ۔ پھر ممانی سے کہنے لگے، بڑے تربیت کے لاگل آپتی تھیں کہ بیٹا یہ بن کے دکھائے گا، رہ گیا نا سب کچھ دھرے کا دھرا۔ ارے ہم اس کے سگے ہوتے تو یہ رکتا، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا، بے بس نہیں ہوتا۔ جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ مجھ جیسا مرد مجبور بھی ہوتا ہے، بے بس بھی ہوتا ہے۔ ممانی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا ماموں جان، کوئی اور کام ہے یا پھر میں؟ ارے نہیں میاں، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، میں 2 ملازم اور رکھ لوں گا، میرا کام تو چل جائے گا۔ باقی اپنی ممانی سے پوچھ لو، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم چلے جاؤ گے تو میرا یہاں پہ کچھ رک جائے گا۔ یہ کہہ کے تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا اور ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ احسان بھی جتاتے تھے، جانے بھی نہیں دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ مجھ پہ یہ بھی جتا جاتے تھے کہ جتنا کام میں کرتا ہوں وہ پیسہ پھینکیں گے تو 2 ملازم ان کا یہ کام کر دیں گے۔ نہ میری حیثیت کو قبول کرتے تھے، نہ مجھے حیثیت دینے کو تیار تھے۔ پتہ نہیں ایسے چالاک لوگ کیسے دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ممانی کہنے لگی بیٹا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اپنی زندگی بناؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ صفیہ ممانی بھی اپنا کھانا چھوڑ کے جانے لگیں تو میں اٹھ کے ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ممانی پلیز آئی ایم سوری۔ کہنے لگی بس ایسے ہی، تم پہ مان بہت ہے، اس لیے تمہارے ماموں کے سامنے بڑے دعوے کر بیٹھی تھی، لیکن اب سوچتی ہوں کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیوں نہیں کرنے چاہیے تھے؟ خدا کی قسم میں آپ کا کوئی مان نہیں توڑوں گا۔ کہنے لگی نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں دوش نہیں دے رہی، لیکن میری ان باتوں کا آغا بہت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہ میں یہ دعوے کرتی نہ تم پابند ہوتے ہیں۔ تمہاری اپنی بھی زندگی ہے بیٹا، اور تمہیں پورا اختیار ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیو۔ تم غلام تو نہیں ہو ہمارے۔ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، مجھے تو لگا تھا کہ آغا تمہیں بھی بیٹے کی طرح اہمیت دیں گے، اس گھر میں تمہارا مقام شاہوں کے بیٹوں کے برابر ہوگا۔ میں یہ چاہتی تھی۔ پھر گہری سانس لے کے جیسے اندر کی حسرت سانس کے ذریعے سے اندر ہی کہیں دفن کرنی چاہیے ہو، میں نے کہا میں آپ کا بیٹا ہی تو ہوں، میں نے کبھی آپ کو ممانی سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کو ماں سمجھتا ہوں، کیونکہ ماں کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ماں کی آغوش کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ممانی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ماموں کو میرا آپ کو ماں کہنا پسند نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، ماں ایک بار کہا جاتا ہے، 2 بار ماں کہو تو ماما بنتا ہے۔ اور ان کی بیوی ممانی، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑوا کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، خوش رہو، میرا جی چاہتا ہے تمہیں دنیا جہان کی ساری خوشیاں مل جائے۔
میں نے کہا بس آپ خوش رہیں تو میں خوش ہوں۔ کہنے لگی میرا تو جی چاہتا ہے تم ہمیشہ میرے پاس رہو، 1 منٹ بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، اور آغا تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے گلے سے لگائے، پیار کرے، اہمیت دے۔ میں نے کہا ایک وقت آئے گا آپ کا یہ خواب بھی سچ ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی تو اہمیت دیں گے۔ حالانکہ میں نے یہ شاید صرف انہیں تسلی دینے کے لیے کہا تھا، سچ اس کے بالکل برعکس تھا۔ چند دن کے بعد روشنا حویلی آئی۔ جیسے وہ حویلی آئی اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے، پریشان سی لگ رہی تھی۔ لیکن آغا معظم مجھے اپنے ساتھ زمینوں پہ لے گئے، زمینوں پہ جا کے کہنے لگے بس یہیں کھڑے رہو۔ حالانکہ اس وقت تو کسانوں کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، کیونکہ ہیٹ سٹروک چل رہا تھا، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس لیے آغا معظم نے تمام کسانوں سے کہا کہ چھٹی کرو، کل سویرے جلدی آ کے یہ کام کرنا، یہ نہ ہو کہ کسی کو گرمی لگ جائے یا کوئی کسان بے ہوش ہو جائے یا بیمار پڑ جائے۔ اتنا احساس تو وہ کسانوں کا بھی کر لیتے تھے۔ میں نے کہا ماموں میں یہاں کیا کام کروں؟ نہ کوئی کسان ہے نہ ٹھیکیدار ہے۔ میں نے کب کہا کہ تم کام کرو؟ بس ایسے ہی کھڑے رہو، جب میں تمہیں فون کروں تب گھر آنا۔ یا پھر وہ سیدھے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ روشنا حویلی سے چلی جائے تو پھر تم گھر آؤ گے۔ میں نے کہا ماموں جان آپ مجھ سے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، میں روشنا سے بات نہیں کرتا، اور میں اس سے بات کرتا بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگے میرا اپنا طریقہ ہے ایک، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ سے بات نہ بھی کی جائے تو اشاروں میں بہت کچھ سمجھا دیا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اشارے کنارے کیے جائیں۔ پتہ نہیں کیسی چھوٹی سوچ کے مالک تھے، میں آغا معظم کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں آپ جائیں، ویسے بھی دھوپ بہت زیادہ ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ میری بات پہ ذرا سا مسکرائے، میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، بس خود کو محبت کی لو سے بچا لو، میری لو لگنے کی فکر نہ کرو، میں اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی۔ ایک کوتاہی کر چکا ہوں ماضی میں، اسے دہراؤں گا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور سے کہنے لگے چلو اب۔ میں گہری سانس لینے لگا، آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ روشن تھا۔ اس وقت ساری زمینیں خالی تھی، دھوپ اتنی تیز تھی کہ آنکھیں کھلنا مشکل تھا، حبس زدہ موسم تھا۔ میں ایک گھنا درخت دیکھ کر وہیں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ میرے چہرے کے کچھ نقوش میری والدہ سے ملتے تھے، باقی کا چہرہ شاید باپ پہ گیا ہوگا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا میں کہ آخر اس شخص نے کیا سوچا، کیا سوچ کے اتنی بڑی زیادتی کی، بس اس لیے کہ ایک لڑکی نے اسے تھپڑ دے مارا، اور وہ بھی اسی کی بدتمیزی پہ۔ تو میرے خیال سے تو وہ حق بجانب تھی۔ اگر میرا باپ اتنا ہی گھٹیا تھا تو میرے اندر ایسے کوئی جذبات کیوں نہیں تھے؟ کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ باپ کی جنس اولاد میں جلدی منتقل ہوتی ہے، اس کی عادات، اس کی نیچر، اس کی فطرت، اور یہ قدرتی ہوتا ہے، یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ لیکن میرے اندر ایسا گھٹیا اور گھنونا خیال نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے تو ایسے مردوں سے ہی نفرت تھی۔ اور میں نے تو روشنا کو بھی کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی محبت مجھ سے اتنی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ حالانکہ دل کو 1000 بار روکا تھا، لیکن وہ نہیں رکتی تھی، تو پھر دل بھی نہیں رکتا تھا۔ بہرحال میں نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لینے لگا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن مجھے وہیں بیٹھنا تھا، اسی گرمی میں، اسی تپش میں۔ شاید گرمی کی شدت اس وقت بہت زیادہ تھی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ چند ایک خواتین پانی کے گھڑے سر پہ اٹھائے ہوئے چلتی پھرتی نظر آ جایا کرتی تھی، جن کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا اور کنویں سے انہیں پانی بھرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج تو لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں اپنے گھروں میں مقید ہو چکا ہو۔ 5 بجے تک میں اسی درخت کے سائے میں بیٹھا رہا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ تبھی ممانی کے نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو روشنا تھی۔ پہلے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا روشنا تم، سب خیریت ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی خیریت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے آغا معظم نے میرے والد سے
روحان کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے. مانگنا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ انکار نہیں سنیں گے. زامل میں مر جاؤں گی لیکن میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے یہاں تپتی دوپہر میں کیوں چھوڑا گیا. میں نے کہا میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود مجبور ہوں. کہنے لگی چھوڑ دو آگا کی غلامی، چھوڑ دو زامل، شہر چلے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. تم روحان سے شادی کر لو. ہرگز بھی نہیں کروں گی میں کسی سے بھی شادی. سن لیا تم نے؟ تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. خالہ کے بعد اس خاندان میں دوسری میت میری اٹھے گی، دیکھ لینا تم. میں نے کہا بس کر دو، میری ماں کی روایت کو آگے نہ بڑھاؤ. شاہوں کے خاندان کے ریت رواج کی دیواریں بہت پکی ہیں، کسی کی سسکیاں، کسی کی آہو پکار باہر نہیں جاتی، تمہاری بھی نہیں جائے گی. میری ماں بھی اب وقت پہ شاید کسی کو یاد آتی ہو، ورنہ کسی کی زندگی میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے مر جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم ممانی سے بات کرو، ان سے کہو وہ آغا کو سمجھائیں. میں کچھ نہیں مانگوں گی سوائے تمہارے، یا پھر تم اس قید سے نکل جاؤ اور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا تاکہ آغا معظم ہم دونوں کو ختم کروا کے یہ ثابت کریں کہ جو کچھ میرے باپ نے کیا تھا وہ کچھ میں نے بھی کر کے دکھایا، اور میرا انجام آغا معظم نے عبرت ناک بنا دیا میرے باپ کا بدلہ لے کے. وہ تو پرسکون ہو جائیں گے لیکن میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میری بات سن کے کہنے لگی تو کیا تم مجھے روحان کے ساتھ برداشت کر لو گے؟ اس کی بات پہ میں 1 منٹ کے لیے بول ہی نہیں پایا. بولو نا، چپ کیوں ہو؟ مجھے روحان کے ساتھ برداشت کر لو گے؟ میں نے کہا ہاں کر لوں گا. بمشکل میں نے حلق سے یہ آواز نکالی تھی، لیکن میں شاید برداشت نہیں کر سکتی. میں تمہارے جیسے ظرف کی مالک نہیں ہوں زامل. تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. دل تو چاہا کہ ابھی حویلی چلا جاؤں، اس بے وقوف لڑکی کو سمجھاؤں کہ مت دیکھو میرے خواب، آنکھوں میں صرف کرچیاں بھریں گی اور کچھ بھی نہیں. میں اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اسے کیا دوں گا؟ میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا. لیکن یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میرا دل اس بات کو سوچ سوچ کے ہول رہا تھا کہ کہیں وہ بے وقوف لڑکی خود ہی کو کچھ نہ کر بیٹھے. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے آغا معظم کا فون آیا. ایسا کرو میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم شہر چلے جاؤ، 2 دن کے بعد واپس آنا. 2 دن کے بعد روشنا کی روحان سے منگنی ہے. سارے انتظامات تم خود کرو گے اپنے ہاتھوں سے، اور شہر میں بھی تمہیں اپنے دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کچھ کام ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا، تم وہ کرو گے. اب تمہاری رہائش کا انتظام بھی میں کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. کچھ ہی دیر میں ڈرائیور گاڑی لے کے آیا، ساتھ میں ایک دوسرا ملازم موٹر سائیکل پہ تھا. گاڑی کی چابی ڈرائیور نے مجھے دی اور خود موٹر سائیکل پہ دوسرے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا. میں نے گاڑی ڈرائیو کی اور شہر کی طرف رخ موڑ لیا. میرے اندر پھر سے آگ بھڑکنے لگی تھی. اگر میرا حیات اور روحان کے ساتھ موازنہ نہ کیا جاتا تو ان کی تعلیم مجھ سے کم تھی. شکل و صورت میں بھی اتفاق تھا کہ میں ان سے زیادہ بہتر تھا، لیکن بات شاید نصیبوں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اگر میں بھی آغا معظم کا سگا بیٹا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ روشنا کا رشتہ مجھ سے نہ کرتے. چند دن پہلے کیسے دعوے کر رہے تھے کہ تم سگے بیٹے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، تم نے سوتیلا ہونے کا ثبوت دیا. اور آج انہوں نے کس بات کا ثبوت دیا؟ یہی نا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں. میں بے حد پریشان ہو گیا تھا. روشنا کی سسکیاں، اس کے آنسو میرے اندر ہلچل سی مچا گئے تھے. پتہ نہیں کیوں میرے اندر بغاوت سی اترنے لگی. میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ سختی سے جمے ہوئے تھے. گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی. جیسے ہی میں شہر پہنچا میں سیدھا اپنے دوست کے گھر پہ گیا جس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا، جہاں محنت میری تھی اور پیسہ اس کا تھا، لیکن آغا معظم کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا.
مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگا کہاں غائب ہو گئے تھے تم گاؤں کزن کو چھوڑنے گئے تھے یا وہیں کے وہیں ہو کے رہ گئے تھے؟ جانتے ہو میں کتنی مشکل میں آ گیا تھا۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ میری شکل دیکھنے لگا، کہنے لگا بھاڑ میں ڈالو اپنے ماموں کو ممانی کو، تم اس لڑکی کو بس شہر لے آؤ، اس کا نکاح میں تم سے پڑھوا دیتا ہوں، یہ میری گارنٹی ہے، تم پہ آنچ بھی نہیں آئے گی، تم جب تک چاہو میرے گھر پہ رہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، نہ تمہارا آغا معظم اور نہ اس کا قانون۔ وہ نوجوان اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کسی کی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں کر سکتا جن کا میں نے نمک کھایا ہے، نمک حرام ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا تو اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں شاید دیکھ سکتا ہوں، لیکن اگر روشنا نے اپنے آپ کو کچھ کر لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یاسین کہنے لگا بس تمہیں یہ فکر ہے کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو کچھ نہ کر بیٹھے۔ میں نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے یہی فکر ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، کہنے لگا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے بھی یا نہیں؟ میں نے کہا یاسین مجھے نہیں پتا، میری زندگی میں اتنی الجھنیں ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے بھی یا نہیں، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے میرے باپ کے حوالے سے جانا پہچانا جائے، میں خود پہ جبر کر سکتا ہوں اور ابھی تک کرتا بھی آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو تم وہی کرو جو تمہارا ماموں تم سے کہہ رہا ہے، لیکن تم کوشش کرو تم خود کو شہر میں ایڈجسٹ کرو، اپنے ماموں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں مت آؤ، اپنے آپ کو بناؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ماموں یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم خود ہی سے کچھ بنو، وہ تمہیں صرف غلام بنانا چاہتا ہے، اسی لیے ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے کہا فی الحال تو مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے، روشنا نے اگر اپنے آپ کو کچھ کر لیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تبھی ماموں کا فون آ گیا، میں نے تمہارے لیے ہوٹل میں کمرہ ریزرو کروا دیا ہے، تو میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم اس ہوٹل میں رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دوست کے گھر پہ ہوں۔ زامل جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کسی دوست کے پاس رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسین کہنے لگا یار میرا جی چاہتا ہے اس شخص کے ساتھ ایسا کچھ کروں کہ زندگی بھر یاد رکھے، اس نے کیا تمہیں اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے بس کھانا ہی کھایا تھا، پھر میں یاسین کے گھر سے نکل کے اسی ہوٹل کے کمرے میں آ گیا جو ایک مناسب سے علاقے میں تھا، اور ہوٹل کا کمرہ بھی مناسب سا تھا۔ پھر میرے پاس ماموں کے نمبر سے ایک لسٹ آئی، مجھے روشنا کے لیے منگنی کا جوڑا خریدنا تھا۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ میرے ہاتھوں سے روشنا کی منگنی کا جوڑا خریدوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو کہنے لگے اپنی پسند سے خرید لینا، جو تمہارے دل کو پسند ہو وہ لے لینا۔ میں نے کہا نہیں ماموں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں مشل سے کہہ دیتا ہوں، تم کل اسے 2 بجے پک کر لینا، اس کا یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ شاپنگ کروا دے گی۔ مشل کا نام سنتے ہی میرے منہ میں کڑواہٹ سی گھل جاتی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 2 بجے میں اس کی یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں کھڑا تھا۔ خلاف توقع وہ پورے وقت پہ پہنچی، بے نیازی سے فرنٹ ڈور کھولا، دھڑام سے بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ اس کے نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو فرحان، ارے جا رہی ہوں، تمہاری ہی منگیتر کے لیے جوڑا خریدنے جا رہی ہوں۔ ارے روشنا کی پسند کا مجھے کیا پتا، ہاں وہ زامل ہے نا میرے ساتھ، اسے روشنا کی پسند کا بخوبی اندازہ ہوگا، کافی پرانی دوستی رہ چکی ہے، اچھی خاصی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، وہ میری مدد کر دے گا۔ میرا جی چاہا سامنے سے آنے والے ٹرک سے میں گاڑی کی زور سے ٹکر مار دوں، خود بھی مر جاؤں اور اس لڑکی کو بھی جان سے مار دوں جو صرف میرے ساتھ اس لیے جانا چاہتی تھی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا سکے۔ ارے یہ کیا بات کی تم نے روحان، کتنی بری بات ہے، تم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ روشنا زامل کی پسند کا جوڑا پہنے؟ ارے آخر شاہوں کی حویلی میں رہنے کا اتنا فائدہ تو زامل کو بھی ہونا چاہیے، آخر شاہوں کی بیٹیاں اس کی بہنیں بھی تو لگتی ہیں۔
اپنی بہن کے لیے جوڑا نہیں پسند کر سکتا وہ؟ کیوں زامل؟ اپنی چھوٹی بہن روشنا کے لیے منگنی کا جوڑا تو پسند کر لو گے نا؟ پیسوں کی فکر نہ کرنا، پیسے میں بھروں گی، میرے پاس کارڈ ہے، مہنگے سے مہنگا جوڑا خریدنا۔ اچھا روحان، میں مارکیٹ جا کے تم سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اوہ کتنی گرمی ہے، گرمی میں شاپنگ، توبہ ہے۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے منرل واٹر کی بوتل نکالی اور پینے لگی، پھر اپنی بوتل میری طرف بڑھائی۔ لو تم بھی پی لو، اتنی گرمی ہے، حلق خشک ہو گیا ہوگا تمہارا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ ارے ٹھنڈا پانی ہے، پی لو۔ کوئی بات نہیں، ویسے اس میں 4 گھونٹی بچے ہیں، پی کے پھینک دینا، کیونکہ تمہارا جھوٹا تو میں پینے سے رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس گاڑی چلاتا رہا۔ وہ پھر میرے منہ کے پاس بوتل لائی۔ پی لو زامل، زہر نہیں ہے اس میں۔ میں نے بوتل پکڑی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ جس چیز کو تم چھو لو میرے لیے وہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے، اور میرا ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، موت تمہیں کہاں آئے گی ابھی؟ موت تو تمہیں اس وقت آئے گی جب تم اپنے ہاتھوں سے روشنا کو روحان کے ساتھ رخصت کرو گے۔ آخر بہن ہے تمہاری۔ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ میں چپ چاپ ضبط کیے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ اوہو بڑی بات ہے، گاڑی کی سپیڈ تیز نہیں ہو رہی آج؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ غصے کے مارے گاڑی ہوا سے باتیں کرے گی، لیکن بڑی بات ہے جی، یہاں تو کوئی ہلچل ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ بڑا غصہ تھا تم میں تو ویسے۔ او مائی گاڈ، یا پھر بابا کے سامنے ڈرتے ہو؟ پھر کھلکھلا کے کہا لگا کے ہنسی۔ کہنے لگی مجھے یاد آیا، بابا نے تمہاری اچھی کلاس جو لی تھی اس دن، اسی لیے تمہاری اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ گاڑی کو بڑھا سکو، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہوگا کہ اتنی رفتار سے چلاؤ اور سامنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکر مار دو، خود بھی مر جاؤ اور مجھے بھی جان سے مار ڈالو۔ سچ میں تو میرا دل یہی چاہ رہا تھا۔ میں نے گاڑی مارکیٹ میں لے جا کے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں روکوں؟ ارے کسی بھی مال کے پاس جا کے روک لو، اتنی گرمی میں مارکیٹ میں تھوڑی چکر لگاؤں گی تمہاری بہن کی خاطر۔ میں نے کہا وہ میری بہن نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا تو پھر کیا ہے؟ تمہاری معشوقہ ہے؟ میں نے کہا یہی سمجھ لو، محبت کرتا ہوں اس سے۔ کہنے لگی محبت وہ جو مل نہ سکے۔ میں نے کہا سب کو ملتی ہے بھی نہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں محبتیں نہیں ملتی لیکن بڑی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے زامل، شرم نہیں آئی تمہیں؟ شاہوں کی بیٹی سے دل لگانے کی جرت کیسے کر لی تم نے، جبکہ تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ تم شاہوں کی صرف جوتیاں صاف کر سکتے ہو، ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ مجھے دیکھو، میں نے اپنا دل شاہوں کے بڑے بیٹے سے لگایا ہے، جہاں 100% ملنے کا امکان ہے۔ میں ذرا سا مسکرایا۔ قسمت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اپنی محبت پہ اتنا نہ اتراؤ، کیا خبر کسی کی آہ لگ جائے۔ قسمت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب پلٹا کھا جائے۔ جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، جو ممکن ہے وہ ناممکن بن جائے۔ میں نے بس یوں ہی فلسفہ جھاڑا تھا۔ کہنے لگی نہیں، میرے نصیب میں وہی ہے، میرا نصیب ویسے ہی رہے گا جیسے میں چاہتی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ میرے ذرا سے جملوں نے اس کے اندر آگ ضرور لگا دی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پہ اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور وہ مال کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں مال کے اندر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایسکیلیٹر سے اوپر چڑھنے لگی۔ تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایسکیلیٹر پہ چڑھنے سے ڈرتی ہے۔ بچپن میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، میرے ساتھ بازار جاتی تھی اور جب ایسکیلیٹر پہ چڑھنا ہوتا تھا تو میری کلائی زور سے پکڑ لیتی اور آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، ابھی بھی ایسکیلیٹر پہ پاؤں رکھنے سے ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی پاؤں رکھا تو ایک دم سے ہلکی سی سسکاری بھری، لیکن پھر فوراً کنٹرول کر گئی اور میری کلائی کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، لیکن پھر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اپنے چہرے کے تاثرات جلدی سے بدلنے لگی کہ کہیں میں یہ نہ سمجھ جاؤں کہ ڈر رہی ہے۔ یہی حال اس کا لفٹ میں بھی ہوتا تھا، شاید اسے کوئی ایسا خوف تھا یا
کوئی فوبیا تھا۔ زیادہ تر لفٹ میں بیٹھنے سے گھبراتی تھی۔ تیسری منزل پہ جا کے وہ مجھے ایک ایسے شاپ میں لے گئی جہاں برائڈل ڈریسز ملتے تھے، اور پھر جان جان کے مجھے دکھا رہی تھی، دیکھو یہ روشنا پہ اچھا لگے گا، یہ اسے پسند آ جائے گا۔ میں اپنا رخ بدل کے بیٹھ جاتا تھا۔ تقریباً روشنا کا قد بالکل مشل کے برابر تھا، رنگ روپ بھی تقریباً ایک جیسا ہی تھا، اس لیے باری باری سارے برائڈل ڈریس خود پہن کے مجھے دکھا رہی تھی۔ بتاؤ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پہ؟ جیسا مجھ پہ لگ رہا ہے نا ویسا روشنا پہ بھی لگے گا۔ اور میں نظر بدل لیتا تھا۔ ارے بھائی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ میں نے کہا روحان کو ویڈیو کال کر کے اس سے پوچھ لو، زیادہ حق تو اسی کا بنتا ہے۔ کہنے لگی نہیں، پہلا حق تمہارا ہے، بتاؤ نا کون سا رنگ لوں، مجھ پہ کون سا رنگ جچ رہا ہے۔ اس وقت اس نے گرے اور سلور کلر کی نفیس سی انارکلی فراک پہن رکھی تھی، اس پہ جچ بھی بہت رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لے لو، منگنی کے حساب سے ٹھیک ہے۔ میرا جواب سن کے وہ شاید ششدر سی ہوئی، کہنے لگی اچھا؟ میں نے کہا ہاں یہی لے لو، تم پہ تو خیر اتنی اچھی نہیں لگ رہی لیکن وہ تم سے زیادہ پیاری ہے، اس پہ بہت اچھا لگے گا یہ۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے تم صرف نام کی ہی شاہوں کی خاندان کی لڑکی ہو، حسن میں ذرا ماند سی ہی ہو، دیکھا جائے تو صفیہ ممانی تو بے حد خوبصورت ہے اور جوانی میں تو اور بھی زیادہ ہوں گی، اسی طرح ریحانہ خالہ بھی بے حد حسین ہے، حالانکہ رودابہ کی رنگت ہلکی گندمی ہے لیکن نقش وہ بھی کمال کے رکھتی ہے، تیار ہو کے بڑی پیاری لگتی ہے، بس ایک تم ہو، یہ رنگ روپ بھی تم پہ کوئی خاص جچتا نہیں ہے، تم شاید چھوٹی ممانی پہ چلی گئی ہو۔ اللہ میاں کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے ہی مستقبل میں تمہاری ساس بننا ہے، ساس کم ماں بیٹی زیادہ لگو گی۔ میں نے آنکھ دباتے رہتے ہوئے اسے مزید تپایا، اپنی بک بک بند کرو، اور ویسے بھی روشنا تمہاری منگیتر نہیں بن رہی، میں روحان کی مرضی کا لوں گی، اور یہ میں خود پہنوں گی، اور جب میں تیار ہوں گی نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ پتہ نہیں اسے آگ کیوں لگی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے رخ بدل لیا تھا۔ یا اللہ رحم، میں نے گہری سانس لے کے کہا۔ پھر دکاندار کو اس نے کہا آپ کوئی اور کلر دکھائیں، یہ میں اپنے لیے پسند کر رہی ہوں۔ پھر روحان سے کال کر کے اس سے پوچھتی رہی۔ میں دکان سے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ شاپنگ کر کے جب باہر آئی تو شاپنگ بیگ مجھے پکڑنے کے لیے کہا۔ میں اندر گیا، دکاندار سے شاپنگ بیگ پکڑے، پھر اس نے جوتے خریدے، جیولری خریدی۔ شام ہو چکی تھی، اس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے لیے میں نے صرف پانی کی بوتل کھولی اور گھونٹ گھونٹ پیتا رہا۔ اپنی شاپنگ کرنے کے بعد وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایسکیلیٹر پہ جانے سے پہلے میری کلائی پکڑنے لگی، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا لفٹ سے چلتے ہیں، یا تو میں یہ بیگ سنبھال سکتا ہوں یا پھر تمہیں۔ کہنے لگی واٹ ڈو یو مین، میں اپنے آپ کو خود ہی سے سنبھالنا جانتی ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی میں تو لفٹ سے جا رہا ہوں، تمہیں یہاں سے جانا ہے تو تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ وہ اکیلی ایسکیلیٹر پہ چڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے فوراً میرے پیچھے آئی۔ لفٹ کا بٹن میں نے پریس کر دیا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا تھا یہ میں پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ جیسے ہی لفٹ کھلی وہ اندر چلی گئی۔ اتفاق تھا کہ وہ لفٹ میں اکیلی تھی۔ میں لفٹ کے اندر گیا، لفٹ بند کرنے کا بٹن پریس کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ لفٹ بند ہو کے چل پڑی اور اس کا رنگ اڑا۔ زامل، وہ زور سے چلائی، اور میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جو 2 منٹ تھے نا، یہ اس پہ اب بڑے بھاری گزرنے تھے، اور میں جانتا تھا اس کی چیخیں پورے مال میں گونج رہی تھیں، اور میرے اندر سکون سا محسوس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا انجام میرے لیے بہت برا ہونا ہے، لیکن یہ لڑکی مجھے اتنا زج کرتی تھی کہ میں رہ نہیں سکتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو ایسا مزہ چکھاؤں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس کے رونے کی، چلانے کی آوازیں پورے مال میں گونج رہی تھیں، سب دیکھ رہے تھے۔ میں نیچے اترا، ایسکیلیٹر سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سے پہلے مال سے باہر نکل جاؤں، لیکن جیسے ہی پہلے فلور پہ لفٹ رکی، لفٹ کھلی، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
اور اتفاق تھا کہ میرا ایسکیلیٹر بھی اسی وقت مجھے لفٹ کے سامنے ہی کھڑا کر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے لگا اب میرے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑے گا، اور میں اس کے لیے خود کو پہلے سے تیار کر چکا تھا، لیکن وہ سیدھی آ کے میرے سینے سے لگ گئی۔ زامل، زامل! خوف کے مارے وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں اپنی جگہ بالکل فریز ہو کے رہ گیا تھا۔